عمران خان کی جو بیان بازی ہے اس سے منع کرنے کے لیے آج کورٹ نے بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو نئے آرڈرز جاری کیے۔ کیا ان آرڈرز کے بعد عمران خان اپنے ان بیانات سے رک جائیں گے جو وہ عموماً میڈیا کو دیکھ کے پریزنٹ کرتے ہیں؟ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے آج پنجاب پولیس کا یونیفارم پہنا۔ انہوں نے پنجاب پولیس کا یونیفارم کیوں پہنا؟ کیا وہ آئی جی پنجاب لگ گئی ہیں یا پھر آئی جی پنجاب کی ریپلیسمنٹ کے لیے کچھ غور و خوض کر رہی ہیں؟ ویسے تو محترمہ مریم نواز صاحبہ بہت ایکٹیو ہیں اور پنجاب میں ہر روز ایک نئے روپ میں دکھائی دیتی ہیں، تو آج انہوں نے پولیس کی وردی کیوں پہنی؟ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے جو ایسے اراکین جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں وہ بھی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہونے جا رہے ہیں، لیکن دوسری جانب اگر ہم بات کر لیں، شیر عبد المروت کی خواجہ آصف کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ ایک طرف اینٹی اسٹیبلشمنٹ گروپ بن رہا ہے تو ایک طرف پرو اسٹیبلشمنٹ گروپ بھی بننے جا رہا ہے۔ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور پرو اسٹیبلشمنٹ گروپ میں سے طاقتور کون ہوگا اور ان کو لیڈ کون کرے گا، یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کے جوابات ڈھونڈیں گے ہم آج کے پروگرام میں۔ سب سے پہلے بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی بات کرتے ہیں تو عمران خان کو آج کورٹ پیشی کے موقع پر کورٹ نے یہ آرڈر دیا کہ آپ آج کے بعد کسی بھی قسم کا اداروں کے خلاف کوئی بیان نہیں جاری کریں گے، ایون کہ آپ اداروں کے سربراہان کا نام بھی نہیں لے سکتے۔ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انہوں نے ان کو منع کر دیا ہے۔ لیکن ناظرین، ہم اس بات پہ ہر پروگرام میں بات کر چکے ہیں کہ بانی چیئرمین عمران خان پاکستان تحریک انصاف، وہ آپ ان کو جتنا مرضی پڑھا لیں، سمجھا لیں، سکھا لیں یا کوشش کر لیں، لیکن وہ اپنی جو ان کی ذاتی مرضی ہے، آپشن ہے، وہ اسی کو فالو کرتے ہیں۔ پہلے بھی کئی مرتبہ یہ کیا جا چکا ہے اور اب بھی ایک آرڈر تو جاری کر دیا گیا، لیکن یہ روٹین کی طرح آرڈر ہوگا اور عمران خان اس کو قطعاً نہیں مانیں گے۔ آج کی ایک بڑی ڈیولپمنٹ وہ یہ ہے کہ حسان نیازی کے جو والد ہیں وہ عمران خان کے بہنوئی بھی ہیں۔ حسان نیازی آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کا بھانجا ہے۔ انہوں نے کل کورٹ کے باہر پیش ہو کے بڑا احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ اگر میرا بیٹا مرڈر ہو گیا ہے، قتل ہو گیا ہے، تو کم از کم مجھے اطلاع ہی دے دیں تاکہ میں رو دھو کے چپ کر کے اپنے گھر بیٹھ جاؤں۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ حسان نیازی 9 مئی کے واقعات میں ملٹری کے پاس، ملٹری کی کسٹڈی میں ہے اور جو فوجی عدالتیں ہیں اس میں ان کا ٹرائل جاری تھا، لیکن گزشتہ 2 جو پیشیاں تھیں اس پہ حسان نیازی کو پیش نہیں کیا گیا۔ اور حسان نیازی کے جو ساتھ والی بیرکس میں جو پی ٹی آئی کے قیدی تھے، انہوں نے بتایا کہ حسان نیازی اور عباد فاروق یہ دونوں اپنے اپنے بیرکس میں موجود نہیں تھے، ان کو نامعلوم مقام پہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے بھی ایک یہ بیانیہ قائم کرنے کی کوشش کی کہ حسان نیازی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ بات کس حد تک سچ ہے اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا، لیکن حفیظ اللہ نیازی جو ان کے والد ہیں وہ کل کورٹ میں انتہائی پریشان دکھائی دی۔ انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا جیل میں ہے اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کون سی جیل میں ہے، مجھے ساری رات نیند نہیں آتی اپنے جوان بیٹے کا سن کے۔ تو ناظرین، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے میں یہ سمجھتا ہوں یا میرا یہ انالیسز ہے بینگ اے جرنلسٹ کہ جب آپ کوئی اسٹیٹ کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہوں یا یہ چاہ رہے ہوں کہ حالات بہتر ہو جائیں تو پھر آپ کو نرمی اختیار کرنی چاہیے، اور میں ہمیشہ اس بات پہ متفق رہا ہوں کہ بات چیت کے دروازے کبھی بھی بند نہیں ہونے چاہیے، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو یا پھر اسٹیبلشمنٹ ہو۔ اور عمران خان نے ظاہر سی بات ہے موجودہ حکومت کے ساتھ انہوں نے بات چیت کرنے سے انکار کر دیا، اور ان کا یہ انکار کسی حد تک درست بھی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے یہ کوئی گورنمنٹ تو نہیں ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے کندھوں پہ رکھ کے بندوق چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آئی ایم ایف کے قرضے لیے جائیں گے، پھر مہنگائی ہوگی اور ملک میں بد امنی، داخلی خارجی جو معاملات ہیں وہ گڑبڑ ہوں گے، اور گالیاں جو پڑیں گی جو ذمہ داران ٹھہریں گے وہ میاں شہباز شریف اور ان کی حکومت وہ ٹھہرے گی، پنجاب میں محترمہ مریم نواز صاحبہ ٹھہریں گی۔ لیکن آن دا ادر ہینڈ اگر ہم دیکھیں تو پاور جس طرح سے مسلم لیگ نون کے جتنے بھی کارکنان ہیں اور جو سرکردہ کارکنان ہیں، عہدیداران ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کی مہربانی کہ وہ وزیر اعظم پاکستان نہیں بنے، اگر وہ چاہتے تو وہ بن بھی جاتے۔ تو اختیارات تو محسن نقوی صاحب کے پاس ہیں، لیکن جو جھڑکیں کھانے کے لیے، برا بھلا سننے کے لیے وہ میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں۔
اب اس بات کا فیصلہ تو خیر وقت کے ساتھ ساتھ ہو جائے گا کہ ہونے کیا والا ہے، لیکن ابھی ہم نے پروگرام کے شروع میں بات کی تھی کہ پرو اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کابینہ میں قومی اسمبلی میں گروپس بن رہے ہیں، ایون کہ پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ کے وہ لوگ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، جن کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں بن رہی، وہ اپنا ایک نیا بیانیہ لے کے مارکیٹ میں آ رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے، ایون کہ کل کے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق، جاوید لطیف صاحب، یہ وہ سرکردہ نام ہیں نون لیگ کی طرف سے جو کہ منسٹریز پر بھی فائد رہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کے پرسنل ریلیشنز ہیں، اور نون لیگ میں بڑا اہم کردار رہا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا نام کون بھول سکتا ہے، کوئی بھی نہیں، لیکن اب جا کے شاید رانا ثناء اللہ صاحب، جاوید لطیف اور خواجہ سعد رفیق، وہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شہباز شریف صاحب کی جپھی ہے، اس سے وہ مایوس دکھائی دیتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا آیا کہ دوسری جانب سے پاکستان تحریک انصاف میں بھی کافی آوازیں ایسی اٹھ رہی ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں۔ اچھا، ہم نے پروگرام میں بات بتائی آپ کو شیر افضل مروت صاحب کی، خواجہ آصف صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی چیمبر میں۔ ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ مروت صاحب آپ خواجہ آصف صاحب سے کیوں مل کے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی خواجہ صاحب اپنے چیمبر میں ہوتے ہیں اور میں چونکہ پارلیمنٹیرین ہوں تو ہماری ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں، یہ کوئی خاص ملاقات نہیں تھی۔ لیکن شیر افضل مروت کو گزشتہ روز عمران خان کی جانب سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نامزد نہیں کیا گیا، ان کی جگہ پہ حامد رضا ہیں جو چیئرمین تھے سنی اتحاد کے، جن کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے اتحاد بھی کیا اور اپنے سارے ممبران ان کو دے دیے تھے، تو حامد رضا کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نومینیٹ کیا گیا عمران خان کی جانب سے۔ تو شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا رہا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بک میں ہیں، اور شاید ہو سکتا ہے وہ یہ کوشش کر رہے ہوں کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ میں کوئی رابطہ قائم کیا جا سکے۔ اور خواجہ آصف صاحب آپ کو پتہ ہی ہے کہ خواجہ صاحب تو اپنے منہ سے بھی کہہ چکے ہیں کہ میں جب الیکشن ہار رہا تھا تو پھر میں نے فون کیا اور پھر مجھے فون آ گیا۔ اس مرتبہ بھی خواجہ صاحب کے حالات تو پتلے ہی تھے، لیکن خواجہ صاحب الیکشن اس مرتبہ بھی بآسانی جیت گئے اور بڑے مارجن سے جیت گئے۔ تو ظاہری سی بات ہے اگر خواجہ صاحب چونکہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں تو شیر افضل مروت صاحب ان کے قریب ہونے کی کوشش شاید اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی پاکستان تحریک انصاف کا رابطہ ہو جائے۔ لیکن دوسری جانب یہ بھی ہے کہ ظاہری سی بات ہے خواجہ آصف صاحب تو پی ٹی آئی کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں رکھیں گے، تو اس ملاقات کے اوپر کافی سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ ہمیشہ ایکٹیو دکھائی دیتی ہیں۔ آج انہوں نے پنجاب پولیس کا یونیفارم زیب تن کر کے، تو آج پولیس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی، اس میں وہ مرکز نگاہ رہیں، اور عموماً ظاہری سی بات ہے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں بڑی اچھی جو میڈیا کنورسیشنز ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں اور میڈیا پہ وہ ہٹ رہتی ہیں، اور آج بھی انہوں نے ایک نیا روپ دھارا، اور وہ آج آئی جی پنجاب کے آگے کھڑے ہو کے انہوں نے اسلامی کے چبوترے پہ سلامی لی۔ اللہ کرے جی چلیں اسی بہانے صحیح کہ کیمرے کے شوق میں ہی آپ کوئی پنجابیوں کے لیے، پنجاب کی ویلفیئر کے لیے آپ کوئی کام کرنا چاہیے، آپ جس لالچ میں بھی کریں کچھ نہ کچھ بینیفٹ ہونا چاہیے۔ پنجاب کا سب سے بڑا صوبہ ہے، 13 کروڑ آبادی کے ساتھ پنجاب، لیکن اگر ہم فیسلٹیز کی بات کریں تو ہمارے صوبے میں فیسلٹیز باقی تمام صوبوں کے نسبتاً ابھی کم ہیں۔ یہ حیرانگی ہوگی آپ کو یہ سن کے کہ یار یہ کیسے پاسبل ہے۔ یہ اس لیے پاسبل ہے کہ پنجاب کا ریونیو جنریشن بقایا تمام صوبوں سے زیادہ ہے، پنجاب کی ٹیکس کلیکشن باقی تمام صوبوں سے زیادہ ہے۔ اس کے برعکس پنجاب ابھی تک بہت پیچھے ہے۔ اگر ہم پنجاب کی بات کریں، ہمارا جو مشرقی پنجاب ہے جسے ہم بھارت کا پنجاب کہتے ہیں، اس کے ساتھ ہمیں کمپیئر کرنا چاہیے۔ وہ پنجاب کی آبادی بھی تقریباً پاکستان کے پنجاب کے برابر ہے، لیکن فیسلٹیز میں وہ لوگ ہم سے 100 سال آگے ہیں جو ہمارے سکھ بھائی ہیں۔ تو اس طرح سے پنجابیوں کے حق پہ ہمیشہ ڈاکہ ڈالا جاتا رہا، کبھی بزدار صاحب کو یہاں پہ وزیر اعلیٰ لگا کے ہم سے مذاق کیا جاتا ہے۔ اس مرتبہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کو بزدار صاحب والی سیٹ دے دی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا آیا کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ اپنے جو چچا ہیں میاں محمد شہباز شریف صاحب ان کو فالو کرتے ہوئے ایک اچھی آرگنائزر اور ایک اچھی وہ محکموں کو سنبھالنے والی کوئی بنتی ہیں، یا پھر دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں رہ گیا بزدار صاحب اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کی پالیسیز میں۔ ابھی تک تو کچھ ایک بھی ایسی پالیسی نہیں ہے سوائے ایک وہ جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ 4 روپے روٹی سستی کر دی گئی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ قائم رہے، کیونکہ اگلے 2 مہینوں کے بعد گندم کا شدید بحران وہ جنم لینے والا ہے، اور ہم اس پہ آپ کے ساتھ ایک پروگرام کر بھی چکے ہیں۔
انشاءاللہ آپ کو آگے بھی بتائیں گے. اللہ کرے کہ اس ملک پاکستان کے جو عام پاکستانی ہیں ان کے حالات بہتر ہوں, مہنگائی کم ہو, بے روزگاری کم ہو, اور سب سے بڑھ کے یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے یہ کم ہونی چاہیے. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.